اب یہ نبی اگر اپنے نواسوں کو کوئی نام دیں چن چن کر، اور ایسا نام دیں کہ بچپن ہی میں ان کا نام مولا علی نے کوئی اور رکھ دیا ہو، اور آقا نے فرمایا نہیں یہ نہیں رکھنا یہ رکھنا ہے، تو اس نام کی کیا تاثیر ہوگی؟ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حسنین کریمین کو ان کے بچپن میں اس قدر باکمال کیسے اور کیوں بنایا گیا کہ وہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں تمام صحابہ کرام سے افضل قرار پائے اور جنت کے حقدار نہیں بلکہ جنت کے سردار بن گئے؟ یہ وجوہ آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، تو ان وجوہ میں ایک وجہ ان بچوں کے والدین کے نکاح کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آپ اس سے آگے سماعت فرمائیں۔ یہ بچے جب پیدا ہوئے باری باری تو ان بچوں کو گھٹی کس نے دی اور گھٹی کے وقت اہتمام کیا کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی لگائی، اور گھٹی لگاتے وقت ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسا شخص گھٹی لگائے جس کی عادات، جس کی سیرت، جس کی صفات، جس کے اندر خوبیاں پوری پائے جائیں، حوصلہ ہو، علم ہو، باوقار ہو، بردبار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو۔ آج تک اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ ترجیح یہی دیتے ہیں، اگر گھر کے افراد میں سے کسی فرد سے گھٹی لگوانا منظور ہو تو گھر کے افراد میں سے بھی خاص فرد کو اس کے لیے معین کرتے ہیں یا اس سے گھٹی لگواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر باکمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے اور اپنے ارادہ سے، وہ ارادہ کہ جب شامل ہو جائے کسی بھی کام میں تو جو چاہا جائے وہی ہو جائے، اس ارادہ کے ساتھ، جیسا کہ میں اس سے قبل ایک گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ارادہ کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی کے باغ کے درخت لگائے، تو جس ارادہ کے ساتھ لگائے اسی ارادہ کو اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا کہ اتنے قلیل عرصہ کے اندر، قلیل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ان پھلوں پر، ان درختوں پر پھل لگا دے۔ تو وہ نتیجہ جو ہے جو حضور چاہتے تھے وہ پورا ہوا۔ اسی طرح ان بچوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوہر رکھنا چاہتے تھے، جو کمال رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے پہلے نکاح کا معاملہ اور ان کے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ کے لیے دعائیں، اور پھر جب یہ بچے پیدا ہو گئے تو پھر گھٹی کا اہتمام کیا گیا، اور گھٹی کے ساتھ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کا نام کیا رکھا جائے۔ نام جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاصیت رکھتا ہے، اور جو نام کسی بچے کو دیا جائے اس نام کے جو حرف ہوتے ہیں اور حرفوں سے ایک لفظ بنتا ہے، تو ان حرفوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ جو لفظ ہوتا ہے اور لفظ کا معنی ہوتا ہے، وہ لفظ اپنے معنی کے ساتھ نام والی چیز یعنی مسمہ کے اندر، اسم اپنے مسمہ کے اندر ضرور ایک خاصیت رکھتا ہے۔ اس پر میں علامہ ابن قیم جوزیہ، ان کی ایک کتاب ہے تحفۃ المودود باحکام المولود،
اس میں انہوں نے بہترین مثالیں پیش کی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے علم العادات کے حوالے سے بھی کلام کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسم کا اثر مسمى کے اندر نہ پایا جائے، اور انہوں نے واضح مثالیں دی ہیں اور واقعات بیان کی ہیں کہ بعض حضرات ایسے تھے، کچھ علماء کا اور کچھ ائمہ کرام کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ وہ کسی شخص سے نام نہیں پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، اس کی سیرت، عادت اور اطوار دیکھ کر بتاتے تھے کہ اس شخص کا نام یہ ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ فراست یا ان کا یہ غور و خوض جو ہے کم ہی خطا کرتا تھا، اکثر ثواب کو، سواد کے ساتھ ثواب کو پہنچتا تھا کہ جیسا وہ بولتے تھے اسی طرح ہوتا تھا۔ میرے سامنے ایسا ایک واقعہ ہوا، ہمارے ہاں کراچی سے ایک مولانا جو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور علم العادات کے بڑے ماہر تھے، وہ میرے ہاں تشریف لائے۔ ان کا نام تھا مولانا مرید حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ خود کو مرید حسین کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے مرید حسین، اگلے کو بھی فرماتے تھے تو مرید حسین نہ کہو، بولو مرید حسین۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے مدرسہ میں جو مسافر بچے پڑھتے تھے ان میں سے ایک بچہ ان کی اکثر خدمت کرتا رہتا تھا۔ بچہ تھا خوبصورت، جوان ہو رہا تھا اور خدمت کرتا تھا وہ بڑی تواضع سے اور عاجزی سے۔ تو ایک مرتبہ ان بزرگوں کے سر میں وہ تیل کی مالش کر رہا تھا، تو ان بزرگوں نے پوچھا، اوے پتر تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی میرا نام محمد آصف ہے اور مجھے ببل ببل تو پیار سے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ببل تو تجھے پیار سے کہا جاتا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن تیرا نام آصف نہیں ہے۔ بچہ بہت پریشان ہوا، بھئی یہ بزرگ ہے اور اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں۔ خیر ان کا یہ تکرار گیا، میں اپنے گھر سے نیچے اترا تو ان کا یہ تکرار جاری تھا، تو تھوڑی دیر میں رکا رہا، اس کے بعد میں اب کلاس پڑھانے چلا گیا۔ 20-25 منٹ بعد جب میں واپس آیا تو فرمانے لگے، مجھے ان کی شفقت تھی، مجھے فرماتے تھے قبلہ، فرمانے لگے قبلہ اس سے پوچھو اس کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا کیا نام ہے بھائی تیرا؟ کہنے لگا جی غلام سرور۔ وہ میں نے کہا یہ کیسے ہوا حضرت؟ تو کہنے لگے یار یہ جب مجھے سر میں مالش کر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا اس کے اندر یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ خدمت کا جذبہ، اور پھر ہر ایک بچے اور ہر ایک بڑے کے کہے پر عمل کرنا، ہر ایک کے کام آنا، یہ اس کے نام آصف کے برخلاف ہے۔ فرمانے لگے یہ جو نام ہوتا ہے نا یہ ڈائی کی حیثیت رکھتا ہے، سانچہ ہوتا ہے نا، ہاں جیسے اینٹ بناتے ہیں اس کے اندر سانچہ، اسی طرح مثلا ایک دیگچہ بناتے ہیں تو اس کی بھی ایک ڈائی ہوتی ہے، ہاں جی اس کے مطابق وہ ڈھلتا ہے، ہر چیز کی ڈائی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ نام جو ہے یہ شخصیت کا، سیرت کا اور کردار کی ایک ڈائی ہے۔ لفظ آصف کے اندر اس کی حرکات، سکنات، عاجزی، تواضع، کام آنا کسی کے، اور اس وقت مجھے یہ مالش کر رہا ہے تو میں نے سوچا یہ تو نہیں کر سکتا آصف، تو یہ کیسے کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے سوچ آ گئی، تو میں نے علم العادات کے حوالے سے مجھے سوچ آ گئی کہ یہ آصف اور یہ شخصیت یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، یہ جو خدمتگار شخصیت ہے۔ تو اس پر پھر میں نے اسے پوچھ لیا، تو اب آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ اس کا نام غلام سرور ہے۔ میں نے کہا غلام سرور اور یہ شخصیت، کہنے لگے بالکل 100% مطابقت ہے۔ تو بچے سے پوچھا بھی یہ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگے جی میں فلاں مدرسے میں بہاولپور میں پڑھتا تھا، جب میری عمر 8 سال تھی تو وہاں کے پرنسپل نے
मौलवी साहब ने, मोहतमिम साहब ने कहा कि तेरा नाम क्या है? मैंने कहा ग़ुलाम सरवर। तो उसने ग़ुलाम सरवर बदल कर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रख दिया, लेकिन उसका असर न गया। ये मेरे सामने का वाक़या है। तो अब नाम रखने की जब नौबत आती है तो हर इंसान अपना नाम, अपनी औलाद का नाम अच्छा रखना चाहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरादा के साथ, जज्बा के साथ चुन चुन कर अपने बच्चों का कोई नाम रखें तो बोलिए उसका असर होगा या नहीं? ये असर कितना होगा ये हम आगे चलकर अर्ज करेंगे। यहाँ एक मिसाल दे देते हैं कि इह्तिमाम, इरादा के साथ किसी चीज़ का नाम रखना अलग है और बरसबील तज़किरा किसी को कुछ फरमा देना वो अलग है। अब देखिए, एक मर्तबा सफ़र में हर शख्स ने अपना बिस्तर, अपनी खुर्दोनोश का सामान सफ़र जिहाद में उठा कर जा रहा है और हर शख्स अपनी अपनी जगह पर थक रहा है। तो आका करीम ने फरमाया इस तरह सारे थक जाएंगे तो कुछ करना चाहिए। तो आपने फरमाया भी सारे अपना अपना सामान जो है ना, चंद चादरें मिलाओ और उनके अंदर रखो और उसका जो जितना बड़ा गट्ठा बन जाए उसको बांधो, सब का सामान एक शख्स उठाए। वो भाई जहाँ हर एक थक रहा है अपने अपने सामान के साथ, तो सब का सामान एक उठाएगा तो वो थकेगा नहीं। तो जब सब का सामान इकट्ठे हो गया और कई लोगों ने उसको इकट्ठे मिलकर उठाया तो एक शख्स सामने खड़ा हुआ था। आपने फरमाया इधर आ भाई, इहमिल, इस बोझ को, इस वजन को उठाओ। इन्नमा अंत सफीना, तुम कश्ती हो, सफीना हो। सफीना माने कश्ती। तो बोली ये कश्ती थकती है? तो जब उसे सफीना फरमा दिया तो वो सब का सामान उन्होंने उठा लिया। वो बाद में बयान करते हैं कि मैं 1 से लेकर 7 ऊंटों तक का बोझ उठा सकता था और मुझे एहसास ही नहीं होता था। जब एक शख्स को सफीना के, फिर उस सफीना साहब, ये वो साहब है ना जिनको सफ़र में वो क्या कश्ती की एक तख्ता टूट गया और फिर वो कश्ती जो है ना, यानी पानी में या दरिया में या समंदर में थी और फिर वो पानी के साथ बहते रहे, किनारे पर पहुँचे तो शेर आ गया और वो खाना चाहता था। तो इन्होंने फरमाया अना सफ़ीना तो मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम सफ़ीना हूँ। तो शेर ने उनकी ग़ुलामी की और उनको लश्कर तक पहुँचा के आया। तो वाइदी वे जैसे लगता तो यही है ना, बरसबील कर कह जाओ यार तू उठा, तू सफ़ीना है। अब ये नबी अगर अपने नवासों को कोई नाम दें चुन चुन कर, और ऐसा नाम दें कि बचपन ही में उनका नाम मौला अली ने कोई और रख दिया हो और आका ने फरमाया नहीं ये नहीं रखना, ये रखना है, तो उस नाम की क्या तासीर होगी इंशाअल्लाह हम आइंदा गुफ्तगू में आपके सामने पेश करेंगे।